آج تو سورج اس قدر آگ برسا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مجھے آزمانے پر تلا ہوا ہے۔ قسمت کے پہاڑ جیسے تپیڑے تو پہلے ہی میرے منہ پر پڑ چکے تھے، اور آج کی اس جھلسا دینے والی گرمی نے میرا دماغ تک گویا پگھلا دیا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کو اپنے سر پر رکھ چکا تھا اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں تھوڑی سی بھی ٹھنڈک مل جائے، تاکہ کم از کم چند لمحے تو جہاں کھڑا ہوں وہاں سکون محسوس کر سکوں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک کنارے موجود ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا اور بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر جیسے ہی منہ سے لگائی تو پتہ چلا بوتل تو پہلے ہی خالی ہو چکی تھی۔ اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہیں تھا، اور پیاس کی شدت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر شخص اپنے کام میں مصروف تھا، مگر میں ہی ایک واحد شخص تھا جو بے روزگار اور بیکار کھڑا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر افسوس بھی ہو رہا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ بچپن سے لے کر لڑکپن اور اب جوانی کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے میں زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ چکا تھا کہ دنیا میں کھوٹا سکہ کوئی نہیں پوچھتا۔ میں ہاتھ میں خالی بوتل لیے آس پاس دیکھنے لگا کہ شاید کہیں پانی کا کوئی اشارہ دکھ جائے تاکہ بوتل بھر سکوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ میری طرف بڑھا۔ میری نظر بے اختیار اس ہاتھ کی جانب گئی۔ وہ ہاتھ ٹھنڈے ٹھار پانی کی بوتل لیے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ بھی کیا تھا، بالکل دودھ کی طرح سفید۔ اس میں پڑی ہوئی سونے کی انگوٹھی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی نظریں اس ہاتھ سے اوپر کر کے سامنے وجود پر ڈالی تو میں چونک سا گیا۔ وہ ایک عورت تھی۔ اس نے برقع تو پہن رکھا تھا، مگر چہرہ ڈھانپنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جیسے میری نظر اس کی آنکھوں سے ملی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میک اپ سے پوری طرح لت پت تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، لو یہ پانی پی لو، تمہیں تو پیاس بہت لگی ہوئی تھی نا؟ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہی تھی، تمہاری حالت سے لگ رہا ہے کہ تم بہت خجل خوار ہو کر آ رہے ہو۔ میں نے اس بوتل کو پکڑا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں پانی ختم کر دیا۔ پھر میں نے وہ بوتل اس خاتون کو واپس دی۔ عمر کے لحاظ سے وہ مجھے 40 سے 45 کے درمیان لگی تھی، مگر ظاہری حالت سے وہ بمشکل 30 کی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو خوب سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ ہاں، میں بھی اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں میں سے ایک ہوں۔ 10 جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دے چکا ہوں، اور ابھی بھی ایک جگہ انٹرویو دے کر آ رہا ہوں، مگر جانتا ہوں وہاں بھی سفارش اور جان پہچان ہی چلے گی۔ بہرحال آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں اس سے اجازت لے کر فوراً گھر جانا چاہتا تھا، کیونکہ گھر پہنچ کر مجھے اپنی بیمار ماں کے لیے کھانا بھی بنانا تھا۔ میں مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا اس رش میں سے نکل کر گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ جتنا سفر پیدل طے کر سکوں کر لوں، اور پھر آگے جا کر رکشہ لے کر گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں بھیڑ بھاڑ والے حصے سے نکل کر تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تعقب کر رہا ہو۔ غیر ارادی طور پر میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی برقع پہنے ہوئے عورت میرے پیچھے آ رہی تھی، اور پھر ایک بار مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے دل میں سوچا شاید اس کا گھر بھی اسی راستے پر ہو۔ اسی خیال کے ساتھ میں آگے کی جانب بڑھنے لگا، مگر جب وہ بھی میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی تو میں ایک پل کے لیے رک گیا، اور میرے رکنے پر وہ بھی ٹھہر گئی۔ پھر اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر مجھے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی حرکات اتنی عجیب تھیں کہ مجھے اس پر ہلکا سا شک ہونے لگا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت عورتوں میں سے ایک تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر غربت کے آثار جھلک رہے تھے، اور میں تو پہلے ہی اس طرح کی عورتوں کے انداز اور چال ڈھال کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اسے گھورا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ محترمہ، آخر بات کیا ہے؟ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا کر چکا ہوں، کیا اب پانی پینے کے بھی پیسے دے دوں؟ میرے ایسے الفاظ سن کر وہ مسکرانے لگی اور اسی لمحے اپنے پرس سے ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس لفافے کو دیکھ کر میرے دل میں تجسس بڑھنے لگا کہ آخر اس کے اندر کیا ہے اور وہ مجھے کیوں دے رہی ہے۔ جب میں نے لفافہ کھولا تو میں واقعی چونک گیا۔ اس کے اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں انہیں ٹھیک سے گن تو نہ سکا، مگر اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ رقم کئی ہزاروں میں تھی۔ ان نوٹوں کو دیکھ کر تو میرا ہاتھ بھی کپ کپا گیا، کیونکہ میری جیب میں تو اس وقت 30 روپے بھی موجود نہیں تھے، اور یہ عورت بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی کہ اس لفافے میں 30,000 روپے ہیں اور یہ تمہارے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا تم ان 30,000 روپے کے مالک بننا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ گئی۔ آخر وہ مجھے 30,000 روپے دے کر کیا کروانا چاہتی تھی؟ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ پیسے کیوں دے رہی ہیں؟
نہ آپ مجھے جانتی ہیں، نہ میری آپ سے کوئی پہچان ہے، نہ ہی میں نے آپ کا کوئی کام کیا ہے، پھر آخر آپ یہ رقم مجھے کس وجہ سے دینا چاہتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ عورت مجھے ایک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں یہاں کھڑے ہو کر کچھ نہیں بتا سکتی، تم بس میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں ایسے اس کے پیچھے ہو لیا جیسے پتنگ کسی ڈور کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ میرے دل میں خوشی کی لہریں اٹھنے لگیں کیونکہ وہ مجھے 30,000 روپے دینے کا وعدہ کر رہی تھی اور میں تو ایسے موقع پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ آخر 30,000 روپے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ ان پیسوں سے میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں تو کئی طرح کے خواب بننے لگے۔ وہ مجھے ایک سنسان گلی میں لے گئی جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس گلی میں داخل ہوتے ہی میرے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ کروانا چاہے، مگر جیسے ہی وہ رکی اس نے ایسی بات کہی کہ میرے تو قدم ڈگمگا گئے۔ وہ بولی، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ یقین مانو وہ تم جیسے نوجوان لڑکوں کے لیے پاگل پھرتی ہے۔ کل اس کی سالگرہ ہے اور میں اسے تحفے میں تم جیسے خوبرو نوجوان کو دینا چاہتی ہوں۔ کسی عورت کا اس طرح بے حیائی سے بات کرنا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ شرم سے میرے کانوں تک سرخی پھیل گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ معاف کیجیے گا، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، چاہے میں بے روزگار ہوں، غریب ہوں، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں واپس پلٹنے لگا لیکن اس نے فوراً لفافے سے 30,000 روپے نکال کر میرے سامنے لہرا دیے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نوٹوں کو لہرا کر بڑے فخر سے بولی، سوچ لو، تمہارے ہی فائدے کی بات ہے، ایک رات کی بات ہے، کون سی قیامت آ جائے گی؟ مجھے لگا تم ضرورت مند ہو اس لیے تمہیں موقع دینا چاہتی ہوں، ورنہ میری بیٹی کے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بدلے اتنی بڑی رقم مل رہی ہے تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ یا پھر حقیقت یہ ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میری بیٹی کو؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی مگر میرے ذہن میں طوفان سا برپا ہو گیا۔ گھر میں بیمار ماں تھی، باپ کئی سال پہلے مر چکا تھا اور کوئی وراثت بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میں بھی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بے روزگار تھا۔ آخر میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ اس نے بڑے بے باک انداز میں 30,000 روپے میں سے 5,000 روپے نکال کر میری شرٹ کی جیب میں ڈال دیے اور بولی، جاؤ عیش کرو، باقی کے پیسے کام مکمل ہونے کے بعد تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ میں بھی وہ 5,000 روپے اپنی جیب میں ڈال کر گھر کی جانب چلا آیا تھا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر اور ایڈریس دے دیا تھا اور وقت بھی بتا دیا تھا کہ مجھے کس وقت اس کے ہاں آنا ہے۔ گھر جاتے ہوئے میں بازار سے اماں کے لیے پھل اور دوائیں بھی لے گیا۔ اماں نے اتنا پھل اور میرے ہاتھ میں بکرے کا گوشت دیکھ کر سوال کیا کہ بیٹا، یہ سب کچھ تم نے کہاں سے لیا؟ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ صبح تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس پیسے ہی موجود نہیں ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں تھوڑا سا ہڑبڑایا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے اور میں اس کے سامنے کیا جھوٹ بول سکتا تھا۔ پھر اپنا چہرہ پھیر کر اپنے کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے کہنے لگا، اماں، ایک دوست کو ادھار دیا تھا اور وہ خود بھول گیا تھا، آج اس نے پیسے واپس کیے تو میں نے سوچا آپ کے لیے یہ سب کچھ لے آؤں۔ میری اماں بھی اس دوست کی ایمانداری پر دعائیں دینے لگی اور پھر خود بھی پھل کاٹ کر کھانے لگی اور مجھے بھی کھلانے لگی۔ میرا ذہن تو اب بھی اس عورت کی جانب لگا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی ایک رات گزارنے کے لیے مجھے 30,000 کیوں دے رہی ہے؟ یہ راز تو اب کل جا کر ہی کھلنے والا تھا۔ میں اگلے روز مقررہ وقت پر تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا۔ میری ماں نے مجھ سے سوال کیا، بیٹا کہاں جا رہے ہو اتنا تیار ہو کر؟ میں نے سرسری سا بتایا کہ ایک دوست نے مجھے کاروبار کے بارے میں بتایا تھا، اسی بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے گھر سے نکل کر رکشہ پکڑا اور اس عورت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ گھر کے باہر پہنچ کر میری آنکھیں ایک پل کے لیے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ دوبارہ اپنے پاس موجود پتے کو دیکھا اور پھر اس گھر کو دیکھا۔ مجھے تو لگا شاید میں غلط پتے پر آ چکا ہوں۔ سامنے اتنی عالی شان کوٹھی موجود تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کنال کے قریب رقبے پر محیط گھر تھا۔ بھلا اتنی امیر عورت ایسا گرا ہوا کام کرنے والی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں ہمارا پاکستان بھی یورپ بن چکا تھا۔ میں خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے پاس موجود نمبر پر کال کرنے لگا۔ وہی مخصوص میٹھی آواز گونجی۔ وہ عورت بولی کہ تم کہاں پہنچے؟ میں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ اس کوٹھی کے باہر موجود ہوں۔ اس نے کہا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ جلدی اندر آؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوا۔ ایسے گھر تو میں نے آج تک صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھے تھے۔
اندر داخل ہوا تو وہ عورت میرے سامنے تیار کھڑی تھی۔ انتہائی چست لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹہ تو گلے میں رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ مجھے لاؤنج میں بٹھایا اور ملازمہ سے میرے لیے لوازمات منگوانے لگی۔ میں جتنا حیران تھا اتنا ہی نروس بھی ہو چکا تھا۔ وہ عورت بولی کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا گیا ہے اب وہ کام شروع کر دو۔ اوپر کمرے میں میری بیٹی موجود ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ آخر میں بھی تو لڑکا تھا، جذبات پر قابو پانا مشکل تھا، مگر وہ تو امیر گوری میم جیسی لڑکی تھی اور اس کی ماں مجھے خود اس کے لیے دعوت دے رہی تھی، تو آخر میں کیوں منع کرتا؟ میں وہاں سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کمرے کے باہر آ گیا۔ اس کی ماں نے خود ہی کمرہ کھولا۔ جیسے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا، سامنے کا منظر میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ کمرے کو یوں سجایا گیا تھا جیسے یہاں میری سہاگ رات ہو۔ وہ لڑکی کسی ماڈل سے کم نہ تھی۔ اس قدر خوبصورت لڑکی تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ لڑکی بے ہوش تھی یا پھر سو رہی تھی۔ میں نے اسے یوں لیٹا دیکھ کر اس کی ماں سے سوال کیا کہ یہ سو رہی ہیں؟ تو عورت تو گلا کھنکھار کر کہنے لگی کہ یہ بے ہوش ہے، میں نے خود ہی اس کو بے ہوش کیا ہے، تمہیں جو کہا گیا ہے وہ تم کر دو، اور پھر جب کمرے سے باہر آؤ تو مجھ سے 30,000 روپے لے کر چلے جانا۔ وہ عورت میرے کندھے کو بھینچ کر وہاں سے چلی گئی اور باہر سے کمرہ بھی لاک کر گئی۔ میں چلتا ہوا اس لڑکی کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے میری نظریں ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے میں بھی بہکنے لگا تھا، خود پر قابو نہ رہا، اور پھر جس چیز کے مجھے پیسے دیے گئے تھے میں اس عمل کو شروع کر چکا تھا۔ اس کمرے میں مجھے 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی میرا چین چرا چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نیچے ریکنگ سے نظر لاؤنج پر پڑی۔ اس لڑکی کی ماں وہیں کھڑی ٹہل رہی تھی، گویا میرے ہی انتظار میں ہو۔ میں نے اپنے کالر کے بٹن بند کرتے ہوئے سیڑھیاں اترنی شروع کی۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ کھوجتی ہوئی نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی وہ جاگی تو نہیں؟ اس نے کوئی رد عمل تو نہیں دیا یا تمہیں پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ میں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ نہیں، وہ تو یوں ہی بے ہوش پڑی رہی اور میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اس نے خوشی سے اپنے پاس موجود 30,000 روپے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگی کہ جاؤ، اب دوبارہ مجھے کہیں نظر مت آنا، تمہارا کام پورا ہو چکا ہے۔ یہ بھی دھیان رکھنا کہ اپنا منہ مت کھولنا، کچھ بھی ہو جائے، ورنہ تم جانتے تو ہو سارا الزام تم پر ہی آئے گا۔ میں اس عورت کی ہر بات کو سن کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے 30,000 روپے کا مالک بن چکا تھا۔ یہی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ ماں کو بہانہ لگا کر بتا دیا کہ میں اور میرا دوست اپنا ایک کاروبار شروع کرنے والے ہیں، بہت جلد ہمیں اس میں ترقی ہوگی اور ہم غربت کی زندگی سے نجات پا جائیں گے۔ میری ماں تو میری خوشیوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ چکی تھی۔ ابھی رات ہی ہوئی تھی جب مجھے اس عورت کا دوبارہ فون آیا۔ فون کرتے ہی کہنے لگی کہ شاباش، تم تو پکے کھلاڑی نکلے۔ میں تو سمجھ رہی تھی تم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے، مگر جس قدر پھوٹ پھوٹ کر میری بیٹی رو رہی ہے نا، تم نہیں جانتے تم نے میرا کام کتنا آسان کر دیا ہے۔ اس عورت کی ہر بات سن کر فون بند کر چکا تھا اور پھر اپنے موبائل کو نکال کر اس پر ایک ویڈیو دیکھنے لگا۔ کیا کمال کی ویڈیو تھی وہ جو میں نے اس گھر میں ریکارڈ کی تھی۔ وقت آنے پر یہ بھی مجھے اس عورت سے پیسے نکلوانے میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ میرے دل میں تو لالچ جاگ اٹھا تھا جو اب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اب مجھے سونا چاہیے تھا کیونکہ صبح میں ایک بہت بڑا کام سر انجام دینے والا تھا۔ اگلی صبح میں اٹھا اور تیار ہو کر دوبارہ اسی کالونی میں چلا گیا جہاں پر اس عورت نے مجھے بلایا تھا۔ صبح کا وقت تھا، تقریباً 9 بجے کا۔ اس وقت تو یہ امیر لوگ سبھی گدے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ میں نے باہر آ کر ایک نمبر پر کال کی تو کچھ ہی دیر بعد اس گھر کا گیٹ کھلا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تھی اور پھر میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ یہ بائک بھی میرا نہیں تھا، دوست سے ہی ادھار لیا ہوا تھا۔ میرا رخ اب سیدھا کورٹ کا تھا جہاں میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کرنے والا تھا۔ جیسے ہی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ چہرہ جھکائے کھڑی تھی، جس کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہ تھی۔ لالی چہرے پر چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔
جو قدم وہ میرے ساتھ مل کر اٹھانے والی تھی وہ اس کے لیے ہی بہتر تھا۔ مجھے بے ساختہ کل کے گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں شرعی اور قانونی طور پر میاں بیوی بن چکے تھے۔ میں اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ محسوس کر سکتا تھا جب اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، اور آخر میں پھوٹ پھوٹ کر بہت روئی بھی تھی، مگر ایسا کرنا بھی تو ضروری تھا۔ کل جب میں کمرے میں گیا اور وہ خاتون کمرہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی تو میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ حسن کی دیوی تھی، مگر اس کی عمر مجھے بمشکل 19 سال لگی تھی۔ چہرے پر معصومیت تھی اور شرافت دیکھ کر میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا تھا۔ بھلے ہی میں نے اس عورت کے ساتھ حامی بھر لی تھی کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کروں گا، مگر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی اور اپنی رضا سے یہ سب کرتی تو بھی میرا ضمیر شاید مجھے کچھ کرنے کی اجازت نہ دیتا، مگر اب تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ ہو نہ ہو اس کی ماں نے اسے زبردستی یہاں پر بے ہوش کیا تھا تاکہ جب اسے ہوش آئے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے۔ لیکن کوئی بھی ماں اپنی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ ماں بیٹی کا رشتہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے، بھلا ماں ہی اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کیوں کرانا چاہے گی؟ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے اٹھانے لگا۔ میں نے اسے کئی بار بلانے کی کوشش کی، مگر میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے مجبوری میں ہی صحیح مگر میں نے اسے کندھے سے تھام کر ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد بار بار آوازوں کی وجہ سے اسے ہوش آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ جاگی، اپنے جسم پر سرخ رنگ کا فراق اور مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چیخ کر دور ہٹی، کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ اس کمرے میں کیسے گھس آئے؟ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ اس کی ماں نے مجھے اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا، اور اس کے بدلے میں مجھے 30,000 روپے بھی دیے تھے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں تو گویا پتھرا چکی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، صحیح ہی کہا ہے کسی نے کہ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی ستیلی ماں تھی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں 15 سال کی تھی جب میری ماں کی وفات ہو گئی۔ وہ کینسر کی مریضہ تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بچی تھی، دونوں مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ پاپا نے امی کے علاج کے لیے دوسرے ممالک تک ڈاکٹر سے مشورہ کیا، مگر امی کا کینسر پھیل چکا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد 2 سال تک امی کے غم میں ابو گھلتے چلے گئے۔ میں بالکل اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ پڑھائی بھی کرنا ہوتی تھی، اور پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مرد صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ میں بیٹی ہو کر ان کا بھرپور خیال رکھتی تھی، مگر پھر بھی اپنی پڑھائی، مصروفیات اور پھر گھر کی دیکھ ریکھ میں اتنا وقت نہیں نکال پاتی تھی۔ آخر کچھ خاندان کے رشتہ داروں نے بھی کہا کہ میرے پاپا کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، اور یوں میرے پاپا نے اپنے خاندان میں ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی کنواری یا باہر کی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے۔ اپنی پہلی بیوی کے بعد کسی دوسری عورت کے ساتھ رشتہ ازدواجیت شروع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ البتہ کوئی ایسی بیوہ عورت جو زمانے کی ستائی ہو، اس گھر میں آئے، میری بچی کو اپنی بچی سمجھے، اس کا خیال رکھے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے خاندان میں ایسی عورت موجود تھی جس کا نام نرگس تھا۔ میرے والد نے ان سے شادی کر لی۔ وہ بیوہ تھی، 2 بیٹے تھے جو کہ ان کی پہلے شادی سے تھے۔ اس کے بعد میرے والد سے شادی کے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شروع میں تو ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن میرے والد کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک روز میرے والد نے بیماری کی حالت میں مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور بلا کر کہنے لگے کہ میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ جلد ہی تم 18 کی ہونے والی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جائیداد تمہارے نام کر جاؤں تاکہ بعد میں میرے کچھ منافق رشتہ دار اس جائیداد پر قابض ہونے کی کوشش نہ کریں۔ بس میرے جیتے جی سب کچھ تمہارے نام ہو جائے۔ میرے والد کو مجھ پر اندھا اعتبار تھا، بس وہ غیرت کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی کافی سخت سا تھا۔ لڑکوں سے دوستیاں کرنا، اٹھنا بیٹھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور میں یہ بات جانتی تھی
کہ اگر والد نے مجھے کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے ختم کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ بہرحال میں ان لڑکیوں میں سے نہ تھی۔ میری ستیلی ماں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ جائیداد بہت جلد میرے نام ہونے والی ہے، اور وہ اب اس طرح کے حربے آزمانے لگی کہ کسی طرح میرے والد یا تو میرا خاتمہ کر دیں یا پھر مجھے جائیداد سے آگ کر دیں، تاکہ یہ جائیداد ان کے بیٹوں کے نام ہو جائے، جن کا میرے والد سے سوائے ستیلے بیٹوں کے اور کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب بتا کر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا را میری عزت کا سودا مت کرو۔ میں بھی کوئی بے غیرت نہ تھا جو سچائی سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکی تو بہت امیر تھی، اگر اس کی شادی مجھ سے ہو جاتی تو میں اس کی کروڑوں کی جائیداد کا مالک بن جاتا۔ میرے دماغ نے مجھے اشارہ دیا تھا، میں 30,000 روپے لے کر آخر کب تک ان 30,000 روپاؤں کو کھاتا؟ وہیں اگر اس لڑکی سے نکاح کر لیتا تو ساری جائیداد آگے جا کر میری ہو سکتی تھی۔ میں اس وقت لالچ سے کام لے رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو خود ہی آفر کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو مجھ سے نکاح کر سکتی ہے، میں اسے ان سب سے دور کر دوں گا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نکاح کے لیے مان گئی اور ہم نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ جب میرے جانے کے بعد اس عورت نے کمرے میں جا کر دیکھا تو ہمارے پلان کے مطابق وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ یہ سن کر اس عورت نے اسے خوب سنائی تھی کہ تمہارے ابا کو دوسرے ملک سے واپس آنے دو، دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرواتی ہوں۔ میں نے ابھی رخصتی نہیں کی تھی کیونکہ میں اس بارے میں اپنی والدہ کو بتانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنے گھر چلی گئی۔ جاتے ہوئے مسکرا کر اس نے میری جانب دیکھا تھا۔ اس کا نام مہربانو تھا۔ اگلی ہی رات اس کے والد دبئی سے واپس آ چکے تھے۔ والد کے آتے ہی گھر میں واویلا مچ گیا تھا۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بتانے لگی تھی کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، دیکھ لو، تمہاری اولاد میری ایک بھی نہیں سنتی۔ میرے سامنے یہ لڑکے کو گھر لے کر آئی اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اور پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ کرتی رہی۔ 2 گھنٹے تک وہ لڑکا اس کے کمرے میں رہا تھا۔ جب یہ باتیں اس کے والد نے سنی، انہوں نے الٹا اپنی دوسری بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور غصے سے کہنے لگے کہ مجھے اپنی بچی پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، میری بیٹی ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ سب الزام لگا رہی ہو۔ ستیلی ماں کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے مہربانوں نے بتائی تھیں اور میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا۔ میں نے مہربانوں کے ساتھ شروع میں وقتی لالچ اور پیسوں کی وجہ سے وقت گزارا تھا، مگر اب وہ مجھے دولت اور پیسوں سے بھی زیادہ عزیز ہونے لگی تھی۔ حتیٰ کہ میں نے مہربانوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو بھاگ کر میرے پاس آ جائے، میں اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ مجھے نہ دولت چاہیے نہ جائیداد، ہم دونوں شرعی طور پر میاں بیوی ہیں۔ نہ جانے کب ہم دونوں اتنے قریب آ گئے کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ نکاح کو 3 ماہ گزر چکے تھے جب ایک روز مہربانوں نے مجھے فون کر کے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے حد خوش ہوا، مگر ایک مسئلہ کھڑا تھا، ابھی تک ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اگر یہ بات اس کی ستیلی ماں کو معلوم ہو جاتی تو بہت بڑا معاملہ بن سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں 2 ٹوک انداز میں اس کے والد سے بات کروں گا۔ میں مہربانوں کے گھر پہنچا تو مجھ سے پہلے ہی وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مہربانوں کے والد اسے ڈانٹ رہے تھے اور غصے میں کہہ رہے تھے کہ تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی، تمہاری ماں ٹھیک کہتی تھی، تم ایک بد کردار لڑکی ہو، مگر میں ہی تھا جو تم پر یقین کرتا رہا۔ وہ اس پر مزید کچھ کہنے ہی والے تھے کہ میں اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی ستیلی ماں مجھ پر بھی کیچڑ اچھالنے لگی، کہنے لگی یہی وہ لڑکا ہے جو اکثر اس سے ملنے آیا کرتا تھا، دیکھ لو دونوں کی کارستانیاں اور یہ ناجائز اولاد۔ اس کے الفاظ سن کر مہربانوں کے والد غصے سے میری طرف بڑھنے والے تھے، مگر میں نے فوراً کہا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، میں مہربانوں سے نکاح کر چکا ہوں اور یہ ہماری جائز اولاد ہے۔ نکاح کا سنتے ہی اس کے والد سیخ پا ہو گئے۔ وہ مجھے پکڑنے ہی والے تھے کہ میں نے اپنا موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ چلا دی جو میں نے اس رات کمرے سے نکلتے ہی بنائی تھی۔ اس ریکارڈنگ میں اس کی ستیلی ماں مجھ سے تفصیل پوچھ رہی تھی کہ میں نے مہربانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے ساری حقیقت اس کے والد کے سامنے رکھ دی۔ دولت کے لالچ میں ایک عورت کس حد تک گر سکتی ہے، یہ سن کر اس کے والد سب سمجھ گئے۔
انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی اور اسے اپنے بیٹوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگے کہ وہ کیسے اس عورت کی باتوں میں آ کر اندھے ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے فوراً مہربانوں کی شادی مجھ سے کروا دی اور میری والدہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ چند ماہ بعد مہربانوں کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔